بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کل اپنے ایڈریس میں جوائنٹ فورسز کا جو ایڈریس کیا اس میں انہوں نے دونوں ممالک کو یعنی بھارت اور افغانستان کو کیٹیگریکلی بتا دیا کہ اپنی اپنی اوقات میں رہیں اور کسی قسم کا مس ایڈونچر نہ کریں، نہیں تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب یہ صورتحال جو دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کی پیچھے رہی ہے، پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک سرجیکل سٹرائک جو ہے، بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد پھر پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے بارڈر کنفرنٹیشنز چل رہی ہیں اور ہم نے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا ہے طالبان کو افغانستان کے بارڈر کے اوپر، اور ان کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے۔ اور مین ایشو فتنہ الخوارج جو کہ طالبان تحریک طالبان پاکستان کے وہ لوگ جو وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اس طرف آ کے تو ہماری فورسز پہ حملے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے چیف آف آرمی سٹاف نے دوبارہ ایک چیتاونی دی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر کی ہیں طالبان گورنمنٹ کو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دبنگ سپیچ انہوں نے کی ہے GHQ میں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا کانفیڈنس لیول تھا چیف آف آرمی سٹاف کا، جو کہ اب تینوں افواج کے ہیڈ ہو چکے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز ان کو اب ٹائٹل مل چکا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ۔ سید عاصم منیر نے افغانستان کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان حکومت کو فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، جبکہ بھارت کو خبردار کیا کہ وہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگر اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ یہ مئی والی جو سٹرائکس ہیں اس کے بعد کی اس کا حوالہ دیتے ہوئے چیف آرمی سٹاف نے بات کی ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں تقریب کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے خطرات کے سبب تینوں مسلح افواج متحدہ نظام کے ساتھ کام کریں۔ بڑھتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشن کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط کرے گا۔ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ یہ کلیئر کٹ انہوں نے بات کر دی ہے کہ وہ بن تو گئے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز، لیکن دو جو ہیں تینوں افواج جو ہیں وہ اپنے اپنے انٹرنل پیرامیٹر میں کام کریں گی۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا، اور یہ مودی سرکار اور بھارتی جو آرمی ہے، بھارت کی عام جو فورسز ہیں، ان کو یہ کلیئر کٹ میسج آج چلا گیا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی علاقائی سالمیت پر آنچ کی اجازت نہیں دیں گے۔ جان لیں کہ پاکستان تصور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحدہ قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیے جانے کے بعد گارڈ آف آنر لیا، اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اور اس گارڈ آف آنر کی تقریب میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر بھی موجود تھے۔ اور اس جمعے کو یہ نوٹیفیکیشن جو تھا CDF کا، یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس سے 1970 کی دہائی کے بعد سے فوجی کمانڈ میں سب سے بڑی تنظیم نو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو ریپلیس کر کے۔ اب یہ نئی ترتیب ہے، اس کے تحت آپریشنل، انتظامی اور اسٹریٹجک اختیارات کو ایک واحد عہدے میں مجتمع کر دیا گیا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 243 میں 27ویں ترمیم کے ذریعے قائم کیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1976 سے قائم تینوں افواج کے باہمی رابطہ نظام کو تحلیل کرتے ہوئے
مشترکہ کمانڈ کا انضمام CDF کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے تھے اور وہ پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں آرمی چیف ہیں، اور اب 5 سال کے لیے وہ نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے بلکہ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی رہیں گے۔ تو اب پاکستان کی فوج کی جو ایک اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ ہم ایک انٹرنل جنگ بھی لڑ رہے ہیں فتنہ الخوارج کے ساتھ جو ہندوستان بیکڈ ہے، وہ بلوچستان کی بات کر لیں، خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر آتی ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے بھی ایک سیکیورٹی کا ماحول دینا ہے، اور ایک پیراڈائم شفٹ اب آ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی آگے اسلامک بلاک اگر بنتا ہے، کمبائنڈ ملٹری کا کانسیپٹ آتا ہے، تو اس میں بھی پاکستان آرمی کا بڑا امپورٹنٹ رول آگے آنے والا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اب ایلیویشن کے بعد اور ایک بھرپور ذمہ داریوں کے ساتھ اب آگے معاملات کو کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو ایک نیا عہدہ ملا ہے، اور اب وہ مزید ایک کنسولیڈیٹڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے گیدڑ بھبکیاں آتی ہیں، دوبارہ ان کی فوج میں سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جناب پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے اور پاکستان کو ہم وہ کر دیں گے۔ تو ابھی تک تو گیدڑ بھبکیاں ہیں ان کی، پریکٹیکلی تو وہ فیل ہوئے مئی میں۔ اس کے بعد اب افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ایشو ہے وہ خاصا ہاٹ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کس طرح اپنی پالیسی کو لے کے چلیں گے، اور کس طرح بارڈر جو ہے اس کو سیکیور کریں گے، کس طرح ایک انٹرنل ہماری جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس میں کیا بڑی چینج آئے گی، چونکہ پاکستان میں اس وقت سٹیبلٹی چاہیے، استحکام چاہیے، سیاسی استحکام بھی، اور لا اینڈ آرڈر کے والے سے بھی استحکام چاہیے، تاکہ معیشت کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے، کوئی اپرچونیٹیز بزنس کی کریٹ کرنی ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے ایک سٹیبل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔